نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوی الاحتشام، آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ موضوع ہے شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے خود مانگا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی حکومت جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹھہرے۔ آج ان کی شہادت کے حوالے سے مختصر سی حاضری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شہادت یہ ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اور پھر اس کے بعد تا قیام قیامت جتنے بھی بزرگان دین صلحاء اس دنیا میں آتے رہیں گے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین امتحانات میں بھی ڈالتا ہے، جس قدر مقام ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی آزمائشیں ان کے لیے اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ وہ کس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیبر کے مقام پر کچھ دشمن عناصر لوگوں نے زہر آلود گوشت جو ہے وہ کھانے کے لیے پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی گوشت کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا ہی تھا کہ گوشت پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے تناول نہ فرمائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لقمہ باہر پھینک دیا۔ لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے وہ لقمہ تناول فرمایا اور وہ لقمہ کھانے کی وجہ سے اس صحابی کی شہادت بھی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لقمہ تناول فرمایا تھا، اگر اس لقمے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فی الفور شہادت ہو جاتی تو اللہ رب العالمین کا جو یہ فرمان تھا واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ رب العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو لوگوں کے شر سے یا لوگوں سے محفوظ رکھنے والا ہے، تو اس کلام الہی کی تکذیب جو ہے وہ لازم آ جاتی، اور جو وعدہ الہی تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرما لیا، تو جو یہ کلام الہی تھا اس کی بھی تکذیب لازم آ جاتی۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا۔ تو یہ شہادت کی وہ قسم ہے جس کو ہم شہادت سریہ کا نام دیتے ہیں۔ ایک شہادت جہریہ بھی ہوتی ہے، ظاہری طور پر شہادت، اور شہادت یہ نہیں ہوتا کہ انسان راہ خدا میں جو ہے اپنا خون بہائے، بلکہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تن سمیت پیش کر دے، اس کا نام بھی شہادت ہی ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر کو ذبح فرما رہے ہیں، اور اس کا تذکرہ آپ نے اپنے لخت جگر سے کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فی الفور اپنے ابا جان کی بات پر لبیک کہا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت میں وحی خدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی پس و پیش کے اپنے والد گرامی کے سامنے نعم کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ ابا جان جس طرح آپ مناسب سمجھیں آپ ویسے ہی کر گزریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ابھی چھری چلانا شروع ہی فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو پیش فرما دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ذبیح اللہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ تو یہ خود کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا، تو یہ بھی ایک طرح سے شہادت ہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو اس طرح کی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خندق، کتنے مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کو شہادت کے لیے پیش فرما دیا تھا۔ تو یہ شہادت کی ایک قسم شہادت جہریہ ہے کہ خود کو ظاہری طور پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پر خود کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی غزوات کے موقع پر خون بھی بہا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شہادت کی قسم بھی ہے، شہادت جہریہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح خود کو شہادت کے لیے پیش کیا، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، انہوں نے بھی خود کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شہادت کے لیے پیش کیا، اور ایسے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہوئے کہ جو غزوات کے موقع پر اور بعد میں کئی ایسی جنگیں ہوئیں کہ جن مواقع کے اوپر ان کو شہادت کا درجہ جو ہے وہ نصیب ہوا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں سے، ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کو شہادت کا رتبہ جو ہے وہ نصیب ہوا، اور آپ کی شہادت کی اخبار جو ہیں وہ پہلے ہی زبان زد عام ہو چکی تھیں۔ وہ کس طرح؟ بخاری شریف اور دیگر کئی کتب میں روایت موجود ہے، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاعد احد، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہوئے، ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان، اور آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہمراہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ہمراہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو کیا ہوا؟ جس وقت آپ یہ تمام ہستیاں اس جبل احد پر تشریف فرما تھیں، تو احد پہاڑ جو ہے وہ وجد میں آ گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ایک ضرب لگائی، فضرب برجلہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ضرب جو ہے اس کے اوپر لگائی، وقال، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسبت احد، کہ احد ٹھہر جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تذکرہ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، اور 2 شہید یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ
شہادت کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی پیش فرما دی تھی، اور خود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ یا بھائی تعالیٰ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، وموتی فی بلد رسولک، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ شہادت کا رتبہ عطا فرمانا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آپ کے ساتھی بڑے حیران ہوا کرتے تھے کہ مدینہ شریف تو اب امن کا گہوارہ بن چکا ہے، تو مدینہ شریف میں کس طرح کوئی جنگ جو ہے وہ لڑی جا سکتی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی آرزو میں مدینہ شریف میں کر رہے ہیں۔ تو یہ راز اس وقت آشکار ہوا کہ جب آپ کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا، کہ جب آپ کو ایک فیروز نامی غلام جو کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس نے ایک زہر آلود خنجر جو ہے وہ آپ کے اندر پیوست کیا اور آپ شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے۔ تو یہ وہ المناک واقعہ ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہادت کا رتبہ نصیب ہوا۔ کئی مقامات پر خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت یحییٰ بن سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب لما نفر من منی، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی جب منا سے واپس لوٹے اور وہ بطحاء کے مقام پر ٹھہرے، فَأَلْقَى عَلَيْهَا طَرْفَ رِدَائِهِ، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک چادر جو ہے وہ بچھائی اور اس پر سر رکھ کر آپ اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے کہ اللہم کبرت سنی، کہ یا بھائی تعالیٰ میری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، وضعفت قوتی، اور میری قوت اور طاقت جو ہے وہ ماند پڑ چکی ہے، وانتشرت رعبتی، اور میرا جو روب اور دبدبا تھا وہ بھی اب منتشر ہو چکا ہے، فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے اور میری روح کو قبض فرما لے۔ فَمَنْ سَلَخَ ذُو الْحَجَّةِ حَتَّى طَعَنَ فَمَاتَ، وہ ذوالحج کا مہینہ تھا، تو جیسے ہی وہ ذوالحج کا مہینہ گزرا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور پھر ان زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں پہلے ہی زبان زد عام ہو چکی تھی، اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ شہادت کے 3 روز قبل کیا ہوا کہ آپ کی وفات پر جنات نے رونا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار کہے کہ ابعد قتیل بالمدینہ اصبحت لہ الارض تہتز العداء باسوق جزا اللہ خیرا من امیر وبارکت ید اللہ فی ذلک الادیم الممزق فمن یسع او یرکب جناح نعام لبدرک ما قدمت بالامس یسبق قضیت امورا ثم غادرت بعدها بوائق فی اکمامها لم تفتق فما کنت اخشى ان یکون ممات بکفی سبنتی اخضر العین مطرق۔ تو یہ اشعار جو ہیں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے کہ کیا مدینہ میں ایک مقتول کے بعد کوئی بہتری ہے کہ جس کا غم جو ہے وہ زمین بھی برداشت نہ کر سکی، اور تمام گلی گوچوں میں جو شاخیں تھیں وہ ہلتی رہیں۔ خدا تعالیٰ امیر المؤمنین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خدا کا ہاتھ اس شق شدہ زمین پر بہت بابرکت ہے۔ اے خلیفہ ثانی، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، جو کام آپ نے کر گزرے آپ کے بعد وہ کوئی کام نہ کر پائے گا، اور جو کام آپ کر چکے ہیں اور جو امور سلطنت آپ نے سنبھالے ہیں اس طرح کے امور کوئی اور نہ سنبھال سکے گا۔ تو یہ اشعار جو ہیں حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ بیان فرمائے، اور آپ کی جو شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ صاحب اصول الغابہ نے اپنی کتاب اصول الغابہ فی معرفت الصحابہ میں بیان کیا ہے، جس کو روایت کرنے والے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ بالخصوص اس روایت کو عمر بن میمون روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مجروح ہونے سے، یعنی ان کے زخمی ہونے سے چند روز پہلے ملا، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے کیا کیا کہ تم کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ تم نے زمین پر ایسا بوجھ ڈال دیا ہے کہ زمین جس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو عثمان بن حنیف
اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ زمین جو ہے جس کا بوجھ ہے وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی شہادت سے چند روز قبل یہ گفتگو جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کی تھی، اور یہ گفتگو جو ہے حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف سے کر رہے تھے۔ تو عمر بن میمون جو ہیں وہ آگے اس کو روایت کرتے ہیں کہ جس صبح آپ زخمی ہوئے تھے، آپ کی یہ عادت کریمہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے صفوں کو سیدھا ہی فرمایا تھا، اور صف کو سیدھا فرمانے کے بعد ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ وہی غلام جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ آیا اور اس نے آپ کی کمر پر ایک خنجر جو ہے وہ پیوست کر دیا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے۔ تو آپ کی جو شہادت کا المناک واقعہ جو پیش آیا، جس کو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان کیا، آپ نے شہادت سے چند روز قبل جو ہے عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی تھی۔ تو آپ نے ان دونوں ہستیوں سے یہ کہا، اتخافان ان تکون قد حملتم الارض ما لا تطیق، کہ تم نے زمین پر ایسا بوجھ ڈال دیا ہے کہ زمین جس کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتی۔ تو قال، ان دونوں نے کہا، حملناها امرا ہی لہ مطیقہ، کہ ہم نے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا کہ جس کا بوجھ جو ہے زمین برداشت نہ کر پائے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو کو کرنے کے بعد پھر آپ نے مزید گفتگو یہ کی کہ لئن سلمنی اللہ لأدعن ارامل اہل العراق لا یحتجن الی رجل بعدی ابدا، کہ اب میں ایسا چاہتا ہوں کہ میرے نظام سلطنت میں ایک ایسا نظام رائج ہو جائے کہ جو عراق والے ہیں ان میں کوئی بھی شخص ایسا نہ رہے کہ جو محتاج ہو۔ یعنی آپ اپنی خلافت کے اندر اس طرح کا نظام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ نہ رہے کہ جس کو کسی قسم کی حاجت جو ہے وہ پیش آئے۔ تو حضرت خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو کرنے کے بعد جو ہے اپنے گھر تشریف فرما ہوئے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ فما اتت علیہ الا رابعۃ حتی اصیبا، کہ ابھی اس گفتگو کو 3 یا 4 دن ہی گزرے تھے کہ آپ جس وقت امامت کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ شہادت والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ انی لقائم ما بینی و بینہ الا عبداللہ ابن عباس، فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت میرے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وکان اذا مر بین الصفین، اور 2 صفوں کا صرف فاصلہ تھا۔ تو قال، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، استووا، یعنی صفیں سیدھی کر لو، چونکہ یہ آپ کی عادت کریمہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ حتی اذا لم یر فیہن خللا، حتیٰ کہ جب آپ مصلی امامت کے قریب ہوئے، تقدما، آپ آگے بڑھے، فکبر، اور تکبیر کہی، وربما قرأ بسورۃ یوسف او النحل، اور آپ اکثر فجر کی نماز میں یا تو سورہ یوسف تلاوت کیا کرتے تھے یا پھر سورہ نحل کی چند آیات جو ہیں وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حتیٰ یجتمع الناس، اور آپ اپنی قرات کو لمبا کیا کرتے تھے پہلی رکعت میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جمع ہو جائیں۔ ابھی آپ نے تلاوت کی ہی تھی، حتیٰ طعن 13 رجلا مات منہم 7، کہ آپ کے اوپر ایک زہر آلود خنجر سے وار کیا گیا، اور جب اس کو پکڑنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے پیچھے بھاگے تو اس نے مزید 13 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا اس وقت جو 13 افراد موجود تھے ان کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 جو ہیں وہ بھی شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے۔ تو یہ حضرت خلیفہ ثانی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرنے کا واقعہ جو ہے یہ 27 ذو الحج کو پیش آیا۔ تو آپ زخمی رہے، اس زخمی حالت میں آپ کو طبیب نے نبیذ بھی پیش کی، لیکن وہ نبیذ جو ہے وہ آپ کے زخم کے راستے سے باہر نکل گئی۔ پھر آپ کے لیے گرم دودھ جو ہے وہ پیش کیا گیا، لیکن وہ بھی زخم کے راستے سے جو ہے وہ باہر نکل گیا۔ تو اس وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا جو آپ کے حواری وہاں پر موجود تھے، آپ کے جو جانثاران وہاں پر موجود تھے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ اب ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی کوئی امید جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے، فدخلنا علیہ وجاء الناس یثنون علیہ۔ تو راوی بیان کرتے ہیں
کہ میں بھی اور میرے ساتھ چند اور ساتھی بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور جو لوگ آپ کے پاس آتے وہ صرف آپ کی تعریفات ہی بیان کیا کرتے تھے۔ وَجَاءَ غُلَامٌ شَابٌ، ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، فقال، اور وہ کہنے لگا، اُبَشِّرُ یا امیر المؤمنین، کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ بِبُشْرَ اللّٰہِ لَهُ، اور وہ خوشخبری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وہ کیا کہ من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وقدم فی الاسلام، اور آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی آپ اسلام کے شروع والے دور میں دار اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ما قد علمت، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں۔ ثم ولیت، پھر آپ ولی بھی مقرر ہوئے۔ فعدلت، اور آپ نے عدالتی نظام جو ہے، ایک عدل کا نظام جو ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ اور عمدہ پیش کیا۔ ثم شہادہ، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو شہادت کا رتبہ جو ہے وہ نصیب ہوا۔ قال، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وددت ان ذلک کفافا لا علی ولا لی، کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو اور نہ میرے ذمہ کوئی ثواب ہو، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا حساب ہی نہ ہو۔ دیکھیں کس طرح کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عاجزانہ گفتگو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا کوئی حساب ہی نہ ہو، نہ میرے ذمہ کوئی گناہ ہو نہ ہی کوئی ثواب ہو، یعنی ایسی خواہش آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر وہی غلام جس نے آپ کو یہ بشارتیں دی تھیں، جب وہ واپس پلٹا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو تہبند ہے، جو ازار ہے، وہ زمین کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اے بچے، اپنی جو تہبند ہے یا جو تو نے ازار پہنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر، کیونکہ جب زمین کے ساتھ یہ لگے گی تو تیرا کپڑا بھی گندا ہوگا، اور جب یہ زمین سے اوپر رہے گا تو پھر آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا کہ آپ کو اللہ رب العالمین تقویٰ کی دولت نصیب فرما دے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بستر پر موجود ہیں کہ آپ زخمی حالت میں ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ کا وقت وصال، وقت شہادت مزید قریب ہوتا ہے تو آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے جا کر یہ اجازت طلب کرو کہ عمر یہ کہتا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے کلمات کہے کہ لا تقل امیر المؤمنین، ان کو جا کر امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ دیکھیں کیسی عاجزی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے جب اپنے بیٹے کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو یہ کہا کہ ان کو امیر المؤمنین نہ کہنا کہ میں اب امیر المؤمنین ہوں، بلکہ میں اب امیر المؤمنین نہیں رہا۔ تو یہ عاجزی کا اظہار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور پھر جب آپ کا لخت جگر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اماں جی حضور، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس چیز کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنے صاحبین کے ساتھ جو ہے وہ مدفون ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مدفن جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خواہش تو میں نے رکھی ہوئی تھی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدفون ہوں، لیکن اب چونکہ عمر نے یہ بات کہتی ہے تو وَلَأُوثِرَنَّ، میں اِثار کرتی ہوں۔ تو یہ اِثار کا جذبہ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب اِثار کا معاملہ آیا تو آپ نے بغیر کسی پس و پیش کے اثار کا اظہار کر دیا۔ اور یہ اثار ایک ایسی دولت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کسی کو عطا فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مرحمت فرما دی کہ ٹھیک ہے، جیسی خواہش حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ ابا جان، جیسی خواہش آپ چاہتے تھے ویسا ہی جواب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے باوجود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب میری روح جو ہے وہ قفص عنصری سے پرواز کر جائے
تو پھر میرا لاشا جو ہے وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانا، اور وہاں پر جا کر بھی ان سے یہ اجازت طلب کرنا کہ عمر کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے صاحبین کے ساتھ مدفون ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، اور وہاں پر آ کر بھی یہی آرزو کا اظہار کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آرزو تھی کہ وہ اس جگہ مدفون ہوں جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عارضی بھی، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اس طرح ہوئی، اور پھر آپ کے ساتھ جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ تم میرے بعد جو ہے وہ امور سلطنت سنبھالنا، اور وہ 6 ہستیاں جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ ان میں سے آگے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا، اور اپنے بیٹے کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ امور سلطنت نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا ان کو ان 6 بندوں میں شامل نہ کرنا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت بھی یہ وصیت جو ہے وہ فرمائی تھی۔ تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، تو یکم محرم الحرام یہ سال ہجری کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور یہ اسلامی جو سال ہوتے ہیں، اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کی حکومت کے اندر 22 لاکھ مربع میل جو ہے وہاں پر آپ نے حکومت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے دور حکومت میں بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر اپنی رعایا کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایام میں آ کر ان کی شہادتوں، ان کی فضیلتوں اور ان کے جو امور ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔